کسی ایسے عالم کا ترجمہ جس پر آپ کو اعتماد ہے. مولانا فرمان علی، مقبول احمد، مولانا سید صفدر حسین نجفی، مولانا ذیشان حضرت جوادی، علامہ شیخ محسن علی نجفی مدظ اللہ، جو ترجمہ بھی آپ کو پسند ہے وہ اپنے گھر میں رکھ لیں. روزانہ 50 آیتیں پڑھنا مومن کے صفات میں سے ہیں. روزانہ 50 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں. قرآن مجید کی روزانہ پڑھیں 50 آیتیں اور ترجمے کے ساتھ. دوسرا ناج البلاغہ امیر المومنین کا کلام ہے. جتنی فرصت آپ کو ہوتی ہے ناج البلاغہ رکھیں. آپ ایک خطبہ پڑھ سکتے ہیں، ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں. روزانہ تھوڑا تھوڑا ناج البلاغہ پڑھیں. وہ بھی قرآن میں وہ ترجمہ اس کا موجود ہے. اور تیسری کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے. دعائیں ہیں امام سجاد علیہ السلام کی، دعاؤں پہ مشتمل ہے. وہ اپنے گھر میں رکھیں، روزانہ ایک دعا آپ پڑھ لیں. یہ 3 کتابیں ہوگی. چوتھی کتاب ہے اپنے مجتہد کی فقہ کی کتاب توضیح المسائل. جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کی آپ وہ توضیح المسائل اپنے پاس رکھ لیں. اور 5ویں کتاب ہے اعتقادیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی جو بڑی مقدس ہستی ہیں اور امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں. غیبت کے دور میں غیبت صغریٰ کا دور تھا. آپ کے والد کے ہاں اولاد نرینہ نہیں تھی، تو خط لکھا گیا، عریضہ لکھا گیا امام علیہ السلام کی خدمت میں کہ میرے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں. امام علیہ السلام نے دعا کی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے شیخ صدوق کے والد کو 3 فرزند عطا کیے، جن میں ایک شیخ صدوق علیہ رحمہ ہے. اور ان کو امام علیہ السلام نے فرمایا الاخ الصدیق، میرا حقیقی بھائی. اب آپ دیکھیں اس شخصیت کا کتنا مقام ہوگا. ہم تو کہتے ہیں نا یا علی ہم تو تیرے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی ہم میں سے کسی نے سنا مولا علی کہیں کہ یہ میرا ہے؟ مزہ تو تب ہے نا جس طرح ہم کہتے ہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں، مولا کہیں یہ واقعہ میرے ہیں. وہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں مولا علی کا ہوں یا نہیں ہوں. وہ خود بندہ فیصلہ کر سکتا ہے، کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے. وہ اپنے روزمرہ کے معمولات، اپنا عقیدہ بھی اور اپنے کردار پہ بھی نظر کر کے وہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا میری وعظ و قط مولا علی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے. شیخ صدوق وہ ہیں جن کے بارے میں امام زمانہ نے فرمایا میرا حقیقی بھائی. میرا حقیقی بھائی جو ہے یہ معمولی نہیں ہے. اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جس دن فوت ہوئے سے چند روز پہلے مہندی لگائی تھی، یہاں مہندی لگی ہوئی تھی. اور کئی سالوں کے بعد، شاید کئی صدیوں کے بعد، وہ میں سال یاد نہیں ہے، کئی سالوں بعد، کافی سالوں کے بعد ان کی قبر دھس گئی. بارش آئی اور پانی اندر گیا اور قبر دھس گئی. تو جسم سامنے آ گیا، میت جو ہے وہ سامنے آ گئی. یہ انگوٹھا میت کفن سے باہر تھا. لوگوں نے دیکھا تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کل مہندی لگائی ہے. پورے کا پورا جسم جو ہے اسی طریقے پہ سلامت تھا. ان کی ایک کتاب ہے جو متفق علیہ ہے، اعتقادیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ. اور وہ علامہ شیخ محسن علی نجفی مدظ اللہ العالی نے اپنے ادارے کی طرف سے تازہ وہ پرنٹ ہوئی ہے. اور وہ میرے پاس تو شاید اس وقت نہیں ہوگی، کل 12 اس کے میں کچھ نسخے لے آؤں گا. وہ ہر گھر میں ہونی ضروری ہے کہ ہم خود بھی پڑھیں. تو وہ کہتے ہیں یہ 5 کتابیں، قرآن مجید، ناج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، اعتقادیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ اور اپنے مجتہد کی کتاب توضیح المسائل، یہ اپنے گھر میں رکھیں، ان کا مطالعہ کریں. آپ کو عقائد بھی انہی کتابوں سے ملیں گے، آپ کو احکام بھی انہی کتابوں سے ملیں گے، اخلاق بھی انہی کتابوں سے ملے گا. تو قرآن سے اپنا عقیدہ معلوم کر. تو وہابیوں کے پاس جاتا کیوں ہے؟ مولوی اگر وہابی ہے تو ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ کی کتاب کو، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب تو اللہ کی کتاب پڑھے گا تو نعوذ باللہ خدا کے بارے میں بھی یہی جملہ کہے گا کہ لگتا ہے کہ خدا بھی وہ بھی وہ قرآن مجید جب پڑھے گا، ناج البلاغہ پڑھے گا، صحیفہ سجادیہ پڑھے گا، کیونکہ یہ ساری کتابیں تیرے مزاج کے خلاف ہیں. جو تیرا اپنا مزاج ہے نا، تیرا مزاج یہ ہے کہ شیعہ علی وہ ہوتا ہے جسے کچھ نہ کرنا پڑے. کچھ نہ کرنا پڑے. علی ابن ابی طالب کا شیعہ وہ ہے
قرآن بھی کہے گا تجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، فقط کچھ نہ کچھ نہیں، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ ایک خطیب اپنی کتاب کے اندر شیعہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، وہ کیا تقابل کرتے ہیں کہ حقیقی اور مصنوعی کا تقابل کرتے ہیں، حقیقی شیعہ کون ہوتا ہے اور برائے نام شیعہ جو وہ کون ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حقیقی شیعہ وہ ہے کہ جو قرآن کا باقاعدہ قاری ہوگا، قرآن کا باقاعدہ مطالعہ کرے گا، قرآن سے اپنی راہ معلوم کرے گا، اللہ کی مقدس کتاب بتا میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور جو مصنوعی ہوگا وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ قرآن کی تقدیس کا تو قائل ہے، قرآن کی تفہیم کا قائل نہیں۔ وہ کہتا ہے قرآن کو مقدس سمجھا جائے، اس کا سلام کیا جائے، اس کو بوسہ دیا جائے، اس کو کھولا نہ جائے۔ کیوں؟ وہ ڈرتا ہے کہ قرآن کو میں کھولوں گا تو میرے اپنے کھاتے کھل جائیں گے، نماز کا کھاتا کھل جائے گا، روزے کا کھاتا کھل جائے گا، حج کا کھاتا کھل جائے گا، ماں باپ کے احترام کا کھاتا کھل جائے گا، اور وہ سارے میں کھاتے وہ ٹھیک نہیں ہے میرے، وہ سارے کا سارا میں نے قرض دینا ہے، نماز کا قرض باقی ہے، روزے کا قرض باقی ہے، حج کا قرض باقی ہے، ماں باپ کے احترام کا قرض باقی ہے، لہذا وہ قرآن کو بند رکھتا ہے، ڈر سے کھولتا نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرے اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن کا مطالعہ کرے، ناج البلاغہ پڑھے۔ ناج البلاغہ امیر المومنین کا وہ کلام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کے مقابلے میں ہے، بعد از کلام باری، اللہ کے کلام کے بعد ادبا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کلام ہے تو علی ابن ابی طالب کا کلام ناج البلاغہ ہے، اور جس کے اندر آپ کو عبادت ملے گی، عقائد ملیں گے، احکام ملیں گے، اخلاقیات ملیں گے، حقوق ملیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے باریک باریک مسائل ہیں جو علی ابن ابی طالب نے ناج البلاغہ میں بیان کیے ہیں۔ اپنے عامل کو لکھتے ہیں کہ جب تم جاؤ زکوٰۃ دینے کے لیے اور زکوٰۃ میں تمہیں حیوان ملیں تو ان کو جب لے کے چلو تو ان کے حقوق کا خیال کرو، سارا دن ان کو نہ چلاؤ، کچھ وقت ان کو آرام کے لیے رکھو، ان کی غذا کا انتظام کرو، وہ بھوکے اسی طرح مسلسل سفر نہ کراؤ ان کو۔ فرمایا ان کو جتنی غذا ضرورت ہے وہ غذا فراہم کرو، جتنا آرام ضرورت ہے وہ آرام فراہم کرو۔ اور فرماتے ہیں انتم المسئول، فرمایا تم سے سوال کیا جائے گا، انتم مسئولون حتی البقاء والبہائم، فرماتا ہے یہ جو حیوان آپ نے گھروں میں باندھ کے رکھے ہوئے نا، قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا، تم 3 ٹائم پہ روٹی کھاتے تھے، ان کو چارہ کتنے ٹائم پہ کھلاتے تھے، یہ سوال ہوگا تم سے۔ اور حضرت فرماتے ہیں جس زمین پر تم رہتے ہو نا، اس زمین کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا کہ اس زمین کا تم نے حق ادا کیا ہے یا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کی زمین ہے، تمہیں مل گئی ہے، تم اس پہ رہ رہے ہو، کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پہ رہ کے تو معصیت خدا کرے اور کہے کہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے سوال نہیں ہوگا؟